بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب آپ کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے؟ کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے؟ قبر کی پکار حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سرکار دو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر کی ہر دن ایک مردے سے خطاب کرتی ہے، اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والے، میں تیرا بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کے دروازہ اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوائیں آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں شریک ہوئے، پھر فرمایا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے اوپر بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ایک دن آواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک کنواں ہے؟ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو مردہ قبر سے اس کے کہتا ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ تاریخی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر ڈرا کر دیا؟ اے تو میری پشت پر خوب اکڑ اکڑ کر چلتا تھا۔ اے وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے میں والا جواب دینا ہے، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائیوں سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا اور میں اس کے لیے سرسبزہ ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کے پیروں کی آواز سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک آئے تھے۔ مردہ اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگ بدبو اور کیڑوں مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریخی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا؟ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پشت ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے
جہاں سے اس کو جنت کی ہوائیں آتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔